الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ محترم اور مکرم عزیز بزرگوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوئی تھی جب کہ ہمارے درمیان پوری کائنات کے بلکہ پوری دنیا کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ جس دن آپ کی تشریف آوری ہوئی اس وقت ساری دنیا کے اندر کفر اور شرک نے دم توڑ دیا تھا اور توحید نے اور انسانوں کے اندر انسانیت نے دم لیا تھا، انسانیت نے جنم لیا تھا۔ پوری دنیا کے اندر کفر اور شرک کی آگ بجھی تھی اور توحید اور اللہ رب العزت کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پوری دنیا منور ہوئی تھی، روشن ہوئی تھی۔ یقیناً اس دن سے بڑا کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے دوستو، ہم سب کے لیے نمونہ آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے کہ آپ کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر، آپ کی ذات کے اندر ہم نے بہترین نمونہ رکھا ہے، آئیڈیل بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ تو ہمارے لیے کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو اپنائیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے لگے، اللہ رب العزت کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے گلے سے لگائے، اسی وقت ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ آپ اللہ رب العزت کی اور رسول اللہ کی اطاعت کیجیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اطاعت کرنے کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں، رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، ان جن چیزوں نے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ خود قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں حکم دے اسے لے لے اور جس بات سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جائے۔ بہرحال میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج پوری دنیا کے اندر جو ہے تو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی محبت کرنے والے ہیں۔ جبکہ جو بھی محبت کرتا ہے دنیا کا معمول یہ ہے کہ اس کے حکموں پر اپنے آپ کی جان لگا دیتا ہے، اس کے حکموں پر اپنا مال لٹا دیتا ہے، اس کے حکموں پر اپنی قربانی دے دیتا ہے، تبھی تو جا کر سچی محبت جو ہے تو اس کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں نام نہاد جو ہے تو محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، جبکہ رسول کا حکم ان کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان ان کے اندر نہیں ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، جبکہ ان کا دعویٰ یہی ٹوٹ جاتا ہے کہ ان کے درمیان ان کے قول سے
کچھ ظاہر ہوتا ہے اور ان کے فعل سے وہ کچھ کرتے ہیں، جبکہ کوئی اگر ان سے کہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی کو قربان کرے، تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ان پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ مسئلہ یہاں پر آتا ہے، جیسے کہ آج کے اس دور کے اندر عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، میلاد منایا جاتا ہے، اور اس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نبی کی پیدائش پر یہ عید منا رہے ہیں، یہ نبی کی پیدائش پر ہم جشن منا رہے ہیں، نبی کی پیدائش کی خوشی میں ہم اپنے گلیوں کو سجا رہے ہیں، نبی کی پیدائش کی خوشی میں ہم اپنے گھروں میں اچھا کھانا بنا رہے ہیں، نبی کی پیدائش کی خوشی میں ہم جو ہے تو ڈیگے بنا رہے ہیں، نبی کی پیدائش کی خوشی میں ہم اپنا مال لٹا رہے ہیں، نبی کی پیدائش کی خوشی میں ہم اپنی جانوں کی قربانی دے سکتے ہیں، نبی کی پیدائش کی خوشی میں ہم اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، آپ کا یہ جذبہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا یہ جذبہ ایک طرف بہت صحیح ہے، آپ کا یہ جذبہ ایک طرف بہت صحیح ہے، لیکن بات یہاں رکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اس بات پر عمل کرے اور جس بات سے تمہیں منع کرے اس بات سے رک جائے۔ یہاں مسئلہ آتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آخری آیت قرآن پاک کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا ہے اور تمہارے لیے اور میری نعمت اللہ تعالیٰ نے پوری کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے بعد دین پورا ہو گیا ہے، جو رسول نے بیان فرمایا ہے وہ پوری طریقے سے شریعت کو بیان کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ اس وقت صحابہ کرام کے سامنے آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے صحابہ کرام، آپ گواہ رہنا کہ میں نے پوری شریعت کو اور میں نے پوری سنت کو اور میں نے پورے دین کو لوگوں کے درمیان میں اور آپ کے درمیان پہنچا دیا ہے۔ اس وقت سارے صحابہ نے گواہی دی تھی کہ یقیناً آپ نے جو ہے تو ہم تک پورے دین اسلام کو پہنچا دیے ہیں، اور اس وقت آپ نے گواہ بھی بنایا تھا صحابہ سے اور یہ اعلان بھی کیا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائبین تک یہ میرا پیغام پہنچا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اس سے سبق پتہ چلتا ہے کہ اصل کامیابی اور اصل جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اصل کامیابی مومن صحیح معنی میں مومن اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ صحیح معنی میں وہی مومن کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو میرا اتباع کرے۔ رسول فرماتے ہیں کہ میری اتباع کرے، میری بات مانے، میرے حکموں پر چلے، میری سنتوں پر عمل کرے۔ تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے ان آیتوں سے اور احادیث سے کہ اصل کامیابی اور اصل جو ہے تو دنیا میں رہنے کے لیے اور اصل جو کامیابی ہے آخرت کے اندر، وہ کامیاب ہونے والا وہی شخص ہوگا جس کے اندر 2 باتیں ہوں گی۔ ایک تو رسول کا طریقہ ہوگا، سب سے پہلے اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور آپ کی سنتوں پر چلتا ہوگا، تو یقیناً وہی کامیاب ہوگا۔ تو آج کا یہ سوال ہے کہ کیا عید میلاد النبی منانا درست ہے؟ کیا ہم عید میلاد النبی منا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں؟ تو میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو عید میلاد النبی بناتے ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے
عید میلاد النبی آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عید میلاد النبی نبی کی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں۔ نبی جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے اس کی پیدائش کی خوشی میں ہم جو ہے تو عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ صحیح بات ہے، آپ کی پیدائش کی خوشی میں منانا بھی چاہیے، لیکن سب سے پہلے میرا ایک سوال آپ کی طرف سے یہ ہے کہ ہم سب سے بلکہ پوری دنیا سے مقدس جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ سب سے زیادہ صحبت رسول جنہیں حاصل ہوئی ہے وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ سب سے زیادہ زمانہ جنہوں نے رسول اللہ کا پایا ہے وہ صحابہ کا زمانہ تھا، اور وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے درسگاہ نبوت سے تعلیم نبوت حاصل کی تھی، جنہوں نے درسگاہ نبوت سے تعلیم نبوت حاصل کی تھی، جنہوں نے معلم انسانیت کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر جو ہے تو انسانیت کا درس لیا تھا، جنہوں نے انسانیت کی درس کو ساری دنیا تک پہنچانے کا عزم اور ارادہ کیا تھا۔ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل اور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اس لیے کہ ہم سب کو نماز کے فرائض تک یاد نہیں، ہم سب کو نماز کے ادا کرنے کا طریقہ یاد نہیں، ہم سب کے نماز کو سنتیں یاد نہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم دین کو سمجھ چکے ہیں، ہم دین کی فہمائش رکھتے ہیں، ہم دین کو جو ہے تو سمجھانے کی کوشش رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں دیکھا جاتا ہے اگر ہم سے پوچھ لے کہ نماز کی سنتیں کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، طہارت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ہم سب یہ نہیں بتا سکتے، اور پتہ نہیں ہم کیسے جو ہے تو یہ رائے کر لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم دین کو سمجھ گئے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ سمجھنے والے دین کو وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے درسگاہ نبوت سے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو ہمارے لیے عید میلاد النبی کے اندر آئیڈیل اور نمونہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگی کو کھپا دیا ہے، اپنی زندگی کو لگا دیا ہے، ان کے نام پر اپنے بیویوں کو بیوہ ہونا پسند کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اپنے بچوں کو جو ہے تو قربان کیا ہے، خود اپنی جان کی بازی تک لگا دی ہے، اپنے گھر کا سارا سامان تک جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر قربان کر دیا ہے۔ کیا انہیں یہ بات پتہ نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا چاہیے؟ جبکہ کتنے صحابہ ایسے تھے جن کے درمیان جو ہے تو ربیع الاول کئی جو ہے تو سالوں تک آتا رہا، رسول بھی ان کے درمیان موجود رہے۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 سال ربیع الاول آیا ہیں، خود عمر فاروق کے درمیان آیا ہے، خود جو ہے تو خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر کئی مرتبہ ربیع الاول آیا ہے، لیکن انہوں نے کئی جو ہے تو ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی نہیں منایا ہے۔ اور آج کے یہ نام نہاد مسلمان، آج کے یہ دعویٰ کرنے والے، آج کے لچر دعویٰ کرنے والے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اور رسول کی محبت میں ہم جو ہے تو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، آج جو ہے تو یہ کیا ان سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال لگا دیا ہے، جنہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی ہے؟ کیا انہوں نے عید میلاد النبی منانا ہی بھول گئے تھے؟ کیا انہیں نبی کی خوشی کا دن یاد نہیں تھا؟ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، سب کچھ یاد تھا، لیکن نبی نے ارشاد فرمایا تھا نبی کے طریقوں پر چلنے میں کامیابی ہے، اللہ کے حکموں کو ماننے میں ہی کامیابی ہے۔ تو اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے اندر کیا کیا خرافات اور بدعات ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عید میلاد النبی کے اندر جو ہے تو گھر کو سجایا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اسی طریقے سے جو ہے تو عشق رسول کے دعوے کیے جاتے ہیں لمبے لمبے، اور قوالیاں اور ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج جو ہے تو انجام دیے جاتے ہیں۔ ہم جاتے بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم کو رسم و رواج کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ کر کے کیا لینا ہے، جبکہ ہمیں اسلام سے محبت ہے اور اسلام کے طریقوں سے محبت ہے۔ ہم غیروں کی طرف نظر اٹھا کر کیوں دیکھتے ہیں، غیر اسلام کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سچے پکے مسلمان اگر کہلانے چاہتے ہیں، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول کے طریقوں پر چلے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، یقیناً اسی میں کامیابی ہے۔
کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کامیابی دو جہاں کی کامیابی گر تجھے منظور ہیں، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے منظور ہیں، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول نے ڈھول تاشے بجانے سے منع کیا ہے، اپنی جو ہے تو جھنڈیاں لگانے سے منع کیا ہے، اسی طریقے سے عشق رسول کا بے محبت اور غلط دعویٰ کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر تم عشق رسول کا اتنا ہی محبت والا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی اتنا ہی حکم مان لو کہ آپ نے جو ہے تو ڈھول تاشے بجانے سے منع کیا ہے، اپنے جو ہے تو گریبان چاک کرنے سے منع کیا ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے۔ اس میں دوسروں کی نیند حرام کرنا پایا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے اندر جو ہے تو کھلے طور پر پوری دنیا کے اندر یہ پیغام، پوری دنیا کے اندر ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں اور نامناسب حرکات کیے جاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کی غلط تصویریں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اگر اسلام کی غلط ہم ترجمانی کریں گے، غلط رہنمائی کریں گے، تو ہمیں کہاں سے ہدایت ملے گی؟ کہاں سے اسلام لوگوں کے اندر پھیلے گا؟ کہاں سے اسلام کے طریقے لوگوں کے اندر پھیلیں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول، اللہ کی بات کو ماننا پڑے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے میں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے محبین سے، اپنے متعلقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی تہوار نہیں ہے، ہمارے صرف دو تہوار ہیں، ایک تو ایک تو عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ ہم عید الفطر اس وقت مناتے ہیں جب کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشی میں ہمیں عید الفطر منانے کا حکم دیا ہے، اور عید الاضحیٰ ہم اس وقت مناتے ہیں جب کہ حاجی لوگ اپنا حج پورا کرتے ہیں، اور اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر منانے کا حکم دیا ہے، جس کے 3 دن بعد ہم ماشاءاللہ قربانی کرتے ہیں اور خوب گوشت کھاتے ہیں، خوب جو ہے تو الگ الگ طریقے سے آئٹم کھاتے ہیں۔ تو اس عید کے اندر جو ہے تو فضول خرچی کے علاوہ کوئی اور نہیں پایا جاتا ہے۔ اس عید کے اندر جو عید المیلاد النبی ہے، اس کے اندر صرف اور صرف فضول خرچیاں ہوتی ہے، کوئی جو ہے تو انسانیت کے نام پر لٹایا جاتا ہے، لیکن کوئی محبت کا دعویٰ لچر ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ اس طریقے کے اجلاس میں شریک ہو، نہ اس طریقے کے عیدوں میں شریک ہوں، اور نہ اپنے دوست احباب کو شریک ہونے دے، بلکہ ہم اسے سمجھائے کہ بھائی یہ جو عید منائی جاتی ہیں یہ بالکل غلط ہیں۔ یہ اسلام کے اندر تیسری جو عید لائی گئی ہے، عید میلاد النبی، یہ لاوارث عید ہے جس کا اسلام کے اندر کوئی نام نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو اس بارے میں رہنمائی مل گئی ہوں گی۔ جہاں تک میری ناقص عقل ہے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی اور اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتا ہے تو رابطہ کرے علماء کرام سے، اور اسی طریقے سے اپنے زمانے کے اور اپنے دور کے بڑے بڑے علماء سے اس کو سمجھے اور اس خرافات کو اور بدعات کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔